السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم حاضرین کے لیے ایک اہم ترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے اندر ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جو حکیم الامت اور مجدد الملت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ روشن نقوش آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ اپنی سوانح عمری کے اندر مجدد کیسے بنے اور امت کا حکیم لقب کس طریقے سے ان کو ملا، حکیم الامت کے لقب سے وہ کیسے جانے اور پہچانے گئے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ولادت، آپ کے والد شیخ عبدالحق ایک مقتدر رئیس، صاحب نقد و جائیداد اور ایک کشادہ دست انسان تھے۔ فارسی میں اعلیٰ استعداد کے مالک اور بہت اچھے انشا پرداز تھے۔ ایسے عالی خاندان میں جہاں دولت و حشمت اور زہد و تقوی بغلگیر ہوتے تھے۔ ربیع الثانی 1280 ہجری بمطابق 9 ستمبر 1863 عیسوی تاریخ 5 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ والد نے آپ کی تربیت بڑے ہی پیار و محبت سے کی۔ تربیت میں اس بات کو خاص اہمیت دی کہ برے دوستوں اور غلط مجالس سے آپ دور رہیں۔ آپ کی طبیعت خود بھی ایسے واقع ہوئی تھی کہ کبھی بازاری لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلے۔ بچپن سے مزاج دینی تھا۔ 12 سال کی عمر میں پابندی سے نماز تہجد پڑھنے لگ گئے تھے۔ تعلیم و تربیت، ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہوئی۔ فارسی کی ابتدائی کتابیں یہیں پڑھی اور حافظ حسین مرحوم دہلوی سے کلام پاک حفظ کیا۔ پھر تھانہ بھون آ کر حضرت مولانا فتح محمد صاحب سے عربی کی ابتدائی اور فارسی کی اکثر کتابیں پڑھی۔ ذوالقعدہ 1295 ہجری میں آپ بغل سے تحصیل و تکمیل علوم دینیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور 5 سال تک یہاں مشغول تعلیم رہ کر 1301 ہجری میں فراغت حاصل کی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ درس و تدریس، تکمیل تعلیم کے بعد والد اور اساتذہ کرام کی اجازت سے آپ کانپور تشریف لے گئے اور مدرسہ فیض عام میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 14 سال تک وہاں پر فیض کو عام کرتے رہے۔ 1315 ہجری میں کانپور چھوڑ کر آپ اپنے آبائی وطن تھانہ بھون تشریف لائیں اور یہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ کو نئے سرے سے آباد کیا اور مدرسہ اشرفیہ کے نام سے ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی، جہاں آخر دم تک تدریس، تزکیہ نفوس اور اصلاح معاشرہ جیسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس مراجعت پر حضرت حاجی صاحب نے آپ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا، بہتر ہوا کہ آپ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ امید ہے کہ خلائق کثیر کو آپ سے فائدہ ظاہری و باطنی ہوگا اور آپ ہمارے مدرسہ و مسجد کو ازسر نو آباد کریں گے۔ میں ہر وقت آپ کے حال میں دعا کرتا ہوں۔ سلوک و معرفت، ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد دل میں تزکیہ باطن کا داعیہ پیدا ہوا۔ چنانچہ شوال 1201 ہجری میں جب کہ آپ طالب علم کی زندگی ختم فرما کر کانپور میں اشاعت علوم میں مصروف تھے، سفر حج کی توفیق ہوئی۔ حضرت والا اپنے والد ماجد کی معیت میں زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاجی صاحب مجدد الملت کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور دست بدست بیعت کی نعمت سے سرفراز کیا اور فرمایا، تم میرے پاس 6 مہینے رہ جاؤ۔ لیکن حضرت والد ماجد نے مفارقت کو گوارا نہ کیا۔ اس پر حاجی صاحب نے فرمایا کہ والد کی اطاعت مقدم ہے، اس وقت چلے جاؤ، پھر دیکھا جائے گا۔ 1310 ہجری میں آپ دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور 6 ماہ حاجی صاحب کی خدمت میں رہے۔ اس دوران حاجی صاحب نے آپ کو شرف خلافت سے نوازا اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا، میاں اشرف توکلاً بخدا تھانہ بھون جا کر بیٹھ جانا، اگر سخت حالات پیش آئیں تو عجلت مت کرنا۔ ان وصیتوں اور باطنی دولت کو لے کر آپ 1311 ہجری میں وطن واپس لوٹ آئے اور حضرت حاجی صاحب کی وصیت کے مطابق تھانہ بھون میں رشد و اصلاح باطنی کا کام شروع کر دیا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ پروانہ وار آتے رہیں اور دین اسلام کا کام کرتے رہے، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
جہاں بہت سارے کام کیے ہیں، اصلاح باطنی کے کام کیے ہیں، وہیں بہت ساری تصانیف بھی لکھی ہیں۔ آپ کی تصانیف اور رسائل کی تعداد تقریباً 800 تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے آپ کی تصانیف کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ تو میدان صحافت میں بھی سبقت لے گیا سب پر، کہ 900 تک پہنچتا ہے تصنیفات کا نمبر۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کیے ہیں کہ جن کاموں کو دیکھ کر، ان کی خدمات جلیلہ کو دیکھ کر، اس وقت کے اور اس صدی کے لوگوں نے آپ کو باتفاق رائے مجدد الملت اور حکیم الامت تسلیم کر لیا تھا۔ اس وجہ سے پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے طول و عرض میں آپ کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیا اثر نظر اور ان کی روحانی خانقاہ کو دیکھ کر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ اشعار ان کی خانقاہ کے بارے میں کہے تھے کہ کبھی یہ جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی، بزم ہدا تھی، یہ ایک دن مسکن تھا حکیم امم کا، ہوا اس کی ہر ایک مرض کی دوا تھی۔ جدیدیت اور تجدید دین کے سلسلے میں شرعی نقطۂ نظر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے ان اللہ یبعث لہذا الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ مذکورہ حدیث میں من یجدد سے مراد وہ جماعت ہے جو اہل افراط و تفرید کی تحریفات، اہل ہوا کی تراشی ہوئی بدعات اور ناحق مدعیوں کی تعویلات سے دین کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو اس کی بالکل اصلی شکل میں، جس میں وہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا تھا، امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور اس میں نئی روح پھونکتے رہیں گے۔ اسی کا اصطلاحی عنوان تجدید دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے یہ کام لیں وہی مجددین ہیں۔ البتہ کسی کا علی التعین مجدد ہونا معلوم نہیں ہوا۔ علماء نے اپنے ظن و تخمینی اندازے سے جن بعض علماء کو محقق دیکھا انہی کو مجدد ٹھہرایا۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہوگا یا ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اکثر کی رائے یہی ہے کہ ایک صدی میں ایک مجدد ہونا ضروری نہیں، باقی اس صدی کا مجدد کون ہے تو اس پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طریقے سے گزشتہ صدی میں حکیم امت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو امت نے اور علماء نے مجدد تسلیم کیا ہے، اس زمانے میں کون مجدد ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی رائے عالی یہ ہے کہ اس وقت اور اس زمانے میں تجدید دین کے فریضے کو انجام دینے والی جو جماعت ہے اور جو مجددیت کہنے کے قابل ہے تو وہ دارالعلوم اور دارالعلوم کے نہج پر چلنے والے مدارس ہیں جو دین کی تجدید کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔